ایکسکیوز می سسٹر۔ روش پر دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گروپ میں سب سے پیچھے تھی جب اس نے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو اچانک اٹھ کر سسٹر الزبتھ کی طرف بڑھتے اور انہیں روکتے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھیگے لہجے میں کہے گئے اس بلند جملے نے پورے گروپ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس 17-18 سال کا ایک دراز قد لڑکا تھا۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب تھے، شاید اس نے 2-3 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ شاید وہ اس بینچ پر کچھ دیر پہلے تک بیٹھ کر روتا رہا تھا۔ اس کی صاف رنگت کی وجہ سے آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں میں ہی اس کے پورے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا۔ یور نیم؟ سسٹر الزبتھ نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا تھا۔ محمد حدید۔ اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا۔ سسٹر الزبتھ نے بے اختیار مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سسٹر الزبتھ ایک دم محتاط ہو گئی تھیں، ان کی آواز بھی قدرے مدھم ہو گئی تھی۔ آپ کو فادر سے بات کرنا چاہیے، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ اور اس کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس نوجوان کے چہرے کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سسٹر الزبتھ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس نوجوان کو ایک طرف لے گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا والیٹ نکال کر سسٹر کو ایک پین اور کارڈ دیا تھا۔ سسٹر نے کارڈ کی پشت پر کچھ لکھ کر اسے پکڑا دیا تھا۔ وہ کسی ڈمی کی طرح سب کچھ دیکھتی رہی تھی۔ اسے کیا چاہیے ہوگا جس کی طلب اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے اور بوجھنے کی کوشش کی تھی۔ گلے میں پڑی ہوئی سونے کی چین جو اس کے کھلے گریبان سے جھلک رہی تھی اور ہاتھ میں بندھی ہوئی کرسچن ڈیور کی گھڑی اسے کسی معمولی گھرانے کا فرد بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر روپیہ پاس ہے اور روپیہ کمانے کے لیے کسی باہر کے ملک کے ویزے، وہاں سیاسی پناہ اور پھر نیشنلٹی کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر یہ سب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے اس نوجوان کو والیٹ جیب میں ڈال کر واپس اسی بینچ کی طرف جاتے دیکھا تھا اور سسٹر الزبتھ کو اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ ان کی واپسی پر کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ روش پر پھر پہلے کی طرح سب کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی، مگر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکا اب بھی اسی بینچ پر بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے چہرہ ڈھانپے بیٹھا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھاگ کر اس کے پاس جانے کو چاہا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے اور صرف ایک بات کہنے کے لیے۔ اس نے مڑ کر اپنے آگے چلتے ہوئے گروپ کو دیکھا تھا اور خود کو بے بس پایا تھا۔ وہ پیچھے جانا چاہتی تھی، واپس وہیں، مگر وہ آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ روش اسے سیدھا اس پارک سے باہر لے جائے گی، وہ واپس وہاں نہیں آ سکے گی۔ اسے جو بھی کرنا تھا بہت جلدی میں کرنا تھا، مگر آخر اسے کرنا کیا تھا؟ روش پر چلتے چلتے وہ گھاس پر چلنے لگی۔ بڑے غیر محسوس طریقے سے اس نے اپنا جوتا اتار دیا تھا اور پھر اسی طرح سب لوگوں کے ساتھ چلتی رہی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ بہت دور بینچ پر اب وہ ایک نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، مگر وہ وہاں تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ او مائی گاڈ سسٹر، میں اپنا جوتا تو وہیں گھاس پر ہی بھول آئی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ اس نے سسٹر الزبتھ سے کہا تھا۔ کہاں اتارا تھا؟ سسٹر نے کچھ تشویش سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اس درخت کے پاس جو جھاڑی نظر آ رہی ہے، وہیں گزرتے گزرتے میں نے جوتا اتار دیا تھا۔ میرا خیال تھا ہم واپس ادھر سے ہی گزریں گے تو میں جوتا پہن لوں گی، مگر پھر آپ نے اس گیٹ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بس 5 منٹ میں لے کر آتی ہوں، اس نے چلتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، سسٹر نے آئس کریم کی مشین کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ روش پر چلنے کے بجائے اس نے گھاس پر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ چند منٹ بھاگنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اس نظر آنے والے بینچ کو دیکھا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اب وہ بینچ خالی نظر آ رہا تھا۔ اسے بے اختیار ٹھوکر لگی تھی۔ اس بینچ کے قریبی بینچ بھی خالی نظر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بھاگتی چلی گئی تھی۔
اس نے پارک کی روشوں میں چلتے لوگوں میں اسے ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے بے اختیار بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی چادر کا ایک کونا گیٹ میں اٹک گیا تھا۔ وہ اسے چھڑانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ننگے سر اور ننگے پیر بھاگتی ہوئی وہ گیٹ پار کر کے باہر نکل گئی تھی۔ گاڑی تب تک ایک زناٹے کے ساتھ ٹرن کر کے سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ سڑک پر پہنچتی تب تک کار اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے دور جاتی ہوئی کار کو دیکھا تھا، پھر ایک مایوسی سی اس کے پورے وجود پر چھا گئی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ گیٹ کے باہر اور اندر جانے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ اسے ان نظروں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ گیٹ کے قریب آتے ہی اس نے چوکیدار کے ہاتھ میں اپنی چادر دیکھ لی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر چادر اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ ہون بھینچتے ہوئے اس نے چادر لے کر اوڑھ لی تھی۔ کیا بات ہے بی بی، کیا ہوا ہے؟ چوکیدار متجسس تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اندر چلی گئی۔ روش سے گھاس پر اتر کر اس نے مطلوبہ جگہ جوتا تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے جوتا نہیں ملا۔ یا تو وہ جگہ بھول چکی تھی یا پھر کوئی جوتا اٹھا چکا تھا۔ چند منٹ وہ گھاس پر بے دلی سے جوتا ڈھونڈتی رہی، پھر واپس اس گیٹ کی طرف چل دی جہاں سسٹرز اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ گھاس پر چلتے چلتے اس نے اپنے پیر میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس کی تھی۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے پیر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ پاؤں میں کیا چبھا تھا۔ اب وہ گھاس سے ہٹ کر روش پر چلنے لگی تھی۔ تم نے تو پریشان کر دیا، اتنی دیر؟ میں تو ڈر گئی تھی، ابھی تمہارے پیچھے آنے والی تھی، سسٹر الزبتھ نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ تبھی ان کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جوتا نہیں ملا؟ انہوں نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ اس نے سر کی جنبش سے انکار کیا تھا۔ سسٹر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کچھ متفکر ہو گئی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوا سسٹر، کچھ بھی نہیں ہوا، بس یہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ نہیں ملا۔ حالانکہ میں نے تو، یقین کریں، میں نے بہت بہت کوشش کی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ سسٹر الزبتھ نے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو دیکھا تھا اور پھر اس کے گال چھوتے ہوئے اسے جیسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ کم آن، ایک جوتے کے گم ہو جانے پر اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا کئی دفعہ، مگر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی راستے سے دوسرا جوتا خرید لیں گے۔ سسٹر الزبتھ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ باقی سسٹرز نے بھی اسے تسلی دی تھی اور پھر اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ سسٹر الزبتھ کے دیے ہوئے پتے پر جا رہا تھا۔ فادر جوشوا کے پاس جا کر اس نے انہیں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ خود کو کیا سمجھ رہا تھا، اس کا ذہنی خلجان۔ اس نے ہر چیز کھل کر بتائی تھی۔ فادر جوشوا نے بڑی محبت اور توجہ سے اس کی ساری گفتگو سنی تھی اور پھر دیر تک اسے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ چنی ہوئی باتیں بتاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ کی مسیحائی اور معجزات، مدر میری کی بے گناہی اور پاک بازی، ان کی آزمائشیں، حضرت عیسیٰ کی تنہا زندگی جو انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، اور پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کا تختہ دار پر چڑھایا جانا۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ یہی سب کچھ سننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ جاننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے فادر، میں کسی فائنینشیل گین کے لیے ادھر نہیں آیا، میں تو صرف سکون چاہتا ہوں۔ مینٹل کمپوزر کی ضرورت ہے مجھے، اور وہ سب کچھ مجھے یہاں مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں مجھے رات کو نیند آ جائے، میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں، میں کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ بول رہا تھا اور فادر جوشوا ملائمت سے مسکرا رہے تھے۔ تم ہر چیز حاصل کر لو گے میرے بچے، ہر چیز، مگر کچھ انتظار کرنا ہوگا تمہیں، اور اس وقت کے دوران تم جتنے ثابت قدم رہو گے تمہاری آئندہ زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ فادر، میں کروں گا، اس نے اضطراب سے فادر جوشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپکا تھا۔ فادر، میں جانتا ہوں، میں روز آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ان سے اجازت لینا چاہی تھی۔ شیور، تم ہر روز میرے پاس آ جایا کرو۔ اور اس دن کے بعد سے وہ ہر روز ان کے پاس جا رہا تھا۔ 1-1.5 گھنٹہ
وہ ان کے پاس بیٹھا رہتا، پھر اٹھ کر واپس آ جاتا، مگر اس 1-1.5 گھنٹے میں اس کے اندر بہت کچھ بدل جاتا تھا۔ اسے اپنے ہر سوال کا جواب وہاں مل جاتا تھا۔ اس کا ڈپریشن اور فرسٹریشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن کم ضرور ہو گیا تھا۔ فادر جوشوا نے اسے کچھ دوسرے پادریوں اور رہباؤں سے بھی ملوایا تھا، اور ان سب سے مل کر اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا ہاتھ پکڑنے، اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے، اور ہر ایک پہلے سے زیادہ مخلص تھا۔ اسے اپنی دنیا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چند ہفتوں میں وہ بڑی حد تک بدل چکا تھا۔ ابھی اس نے باقاعدہ طور پر مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ فادر جوشوا کی دی ہوئی کتابیں اور پمفلٹس پڑھتا رہتا تھا۔ چند ہفتوں کے اندر مذہب تبدیل کرنے کا اس کا فیصلہ مستحکم ہو گیا تھا۔ جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ 1-1.5 ہفتے تک وہ باقاعدہ طور پر اپنا مذہب تبدیل کرنے والا تھا۔ اس رات تھینکس گیونگ پریئرز کے لیے وہ کیتھیڈرل آیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے باقاعدہ چرچ جا کر سروس اٹینڈ کر رہا تھا، مگر کیتھیڈرل وہ پہلی بار آیا تھا۔ سروس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں کا رش اندر آ جا رہا تھا۔ پوری کیتھولک کمیونٹی وہاں اکٹھی ہوئی تھی، کم از کم جو شہر میں تھی۔ غیر ملکیوں کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ کیتھیڈرل کے لانس میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو سروس اٹینڈ کرنے کے بجائے خوش گپیوں میں مصروف تھیں، کیونکہ سال کا آخری دن تھا اور نیو ایئر کی تقریبات پہلے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ وہ طائرانہ نظروں سے سب لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے چرچ میں داخل ہو گیا تھا۔ بینچوں کی قطاروں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے لیے کوئی خالی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی قطاروں میں کچھ جگہ اسے نظر آ ہی گئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دعا کی کتاب نکال کر اس نے ہاتھ میں لے لی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کتاب بند کر دی۔ ایک عجیب سی اداسی اس کے وجود پر چھا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب پیدائشی عیسائی تھے اور وہ پیدائشی مسلمان تھا۔ ان میں سے ہر ایک اسے خود سے سپیریئر لگ رہا تھا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز کا شکار تھا، مگر اس طرح احساس کمتری اسے پہلی بار ہوا تھا۔ سروس کی تیاری جاری تھی، لیکن اس پر ایک عجیب سی تھکن سوار تھی۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تبھی اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے بائیں جانب کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ تمام بینچیں لوگوں سے بھر جائیں گی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں، اس نے قریب ایک مدھم پرسکون مگر اجنبی آواز سنی تھی۔ اس نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ شاید یہ جملہ کسی اور سے کہا گیا تھا، اس نے سوچا تھا۔ آج کی شام میری زندگی کی سب سے اچھی شام ہے حدید۔ آواز وہی تھی، مگر اس بار اس کا نام بھی لیا گیا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے آنکھیں کھول کر اپنے بائیں جانب دیکھا تو اس کے بہت قریب سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی بالکل اسی کی طرح بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سیاہ چادر اس کے سر کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ سیاہ چادر کی اوٹ میں سے نظر آنے والے چہرے پر عجیب طرح کا سکون اور ٹھہراؤ تھا، مگر اس کیفیت کے بغیر بھی وہ بے حد خوبصورت نظر آتی۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور پھر الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اب آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کیا واقعی وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی یا اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا، دفعتاً اس نے آنکھیں کھول دی تھیں، مگر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ سامنے لگے ہوئے ہولی کراس کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا تھا میں دوبارہ کبھی تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گی، اور دوبارہ نہ دیکھتی تو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اس طرح بولی جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہو۔ حدید اب واقعی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہم پہلے کبھی نہیں ملے، اور نہ ہی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ کیا آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گی؟ اس بار پہلی دفعہ اس نے اپنی نظریں ہولی کراس سے ہٹاتے ہوئے اس پر مرکوز کر دی تھیں۔ حدید نے زندگی میں بہت سی آنکھیں دیکھی تھیں، ایسی آنکھیں جو پہلی نظر میں ہی بندے کو ہپنوٹائز کر لیتی ہیں، ایسی آنکھیں جنہیں آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی آنکھیں جو سب کچھ کہہ دیتی ہیں، جو کوئی راز بھی راز نہیں رہنے دیتی، ایسی آنکھیں جنہیں دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ شاید دنیا انہی آنکھوں کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہنسنے والی آنکھیں، دل میں اتر جانے والی آنکھیں، سحر زدہ کر دینے والی آنکھیں، مگر اس نے کبھی بھی اتنی اداس آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔
جب وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی تو وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی پلکیں بہت خوبصورت ہیں، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تھیں تو اس نے دیکھا کہ آنکھوں کا رنگ بھی بہت خوبصورت تھا، ڈارک بلیک۔ مگر اب اس کی نظر نہ دراز پلکوں پر تھی نہ آنکھوں کے رنگ پر، بلکہ صرف اداسی پر تھی جو آنکھوں میں تھی۔ وہ کچھ پزل ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں پہچانا کیونکہ آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے نہ مجھ سے ملے ہیں، مگر میں آپ کو اس لیے پہچانتی ہوں کیونکہ میں آپ کو دیکھ بھی چکی ہوں اور آپ سے مل بھی چکی ہوں حدید۔ اس کی الجھن اور بڑھ گئی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ میرا نام کیسے؟ اس نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ صرف نام نہیں، اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں، اور جو نہیں جانتی وہ جان لینا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ متجسس ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ اس نے چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد مدھم آواز میں کہا تھا، یہ کہ آپ مسلم ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا تھا، پھر اس نے اپنا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ سو واٹ؟ اس بار اس سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ترشی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ بغیر کسی دقت کے آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ وہ شاید اس کی بے تکلفی سے زیادہ اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ سوال کرتے کرتے کرنٹ کی طرح ایک سوچ اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ میں واقعی اسٹپڈ ہوں، میں نے اس چیز پر غور کیوں نہیں کیا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے، انداز اور چادر اوڑھنے کے طریقے سے وہاں اس چرچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ کیا آپ بھی مسلم ہیں؟ اس نے اس کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی اس سوال کی توقع کر رہی تھی۔ کسی حیرانگی کے بغیر اس نے کہا تھا، میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے حدید کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ چپ چاپ الجھن بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا خیال تھا کہ آپ مسلم ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلم لگتی ہیں۔ اسے لگا تھا کہ لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ صرف نظر آتی ہوں، اور نظر آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بہت عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ نام جان سکتا ہوں آپ کا؟ کرسٹینا۔ اس نے چند لمحوں کے بعد اس کو اپنا نام بتا دیا تھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے اس کی بات کی صداقت جانچنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ چند لمحوں کے بعد اس نے پھر پوچھا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس دن میں نے آپ کو پارک میں دیکھا تھا، آپ سسٹر الزبتھ کے پاس آئے تھے۔ اس نے حدید کو یاد دہانی کروائی تھی۔ حدید نے غور سے اسے دیکھا مگر پہچان نہیں پایا۔ اس دن ویسے بھی وہ جس کیفیت میں تھا شاید کسی کو بھی نہ پہچان پاتا۔ وہ سسٹرز کے جس گروپ کے پاس وہ گیا تھا وہ خاصا لمبا چوڑا تھا۔ اب ان میں یہ لڑکی بھی شامل تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ وہاں ہوں، بہرحال میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ سروس شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بشپ کو چبوترے پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چل سکتے ہیں؟ حدید نے ایک مدھم سرگوشی سنی تھی، مگر میں یہاں پر سروس اٹینڈ کرنے آیا ہوں۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ پلیز۔ اس بار اس کی آواز التجائیہ تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ نیو کے بجائے وہ آئل سے ہو کر باہر آ گئے تھے۔ باہر بھی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آواز اور کہکہوں کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ باہر آتے ہی اس نے کرسٹینا کو کہتے سنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے کیتھیڈرل کے عقبی حصے میں لے آئی تھی۔ اس طرف نسبتاً خاموشی تھی۔ وہ وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ حدید اسے دیکھتا ہوا اسی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ بینچ کے قریب لیمپ پوسٹ کی روشنی نے ان دونوں کو بہت نمایاں کر دیا تھا۔ تم کرسچن کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو؟ سوال کا جواب سوال سے دیا گیا تھا، کیونکہ یہ سچا مذہب ہے۔ میں بھی کرسچینٹی کے بارے میں یہی سوچتا ہوں۔ تم غلط سوچتے ہو۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ تو کیا اب میں بھی یہ کہوں کہ تم غلط سوچتی ہو؟ کرسچینٹی کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے؟ حدید کی ثابت قدمی اس سے کم نہیں تھی۔ وہ کچھ بے بسی سے
اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اور اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حدید نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب سوال سے ہی دیا تھا۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت نہیں ہے، کرسٹینا نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ پھر بھی تم اپنا مذہب چھوڑنا چاہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس لیے چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سچائی پالی ہے۔ کون سی سچائی؟ کیسی سچائی؟ مجھے تو آج تک اپنے مذہب میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی۔ مجھے اگر کہیں سچائی نظر آئی ہے تو تمہارے مذہب میں۔ وہ جیسے ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ بعض دفعہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ فریب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ، اور جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اتنی دیر کہ نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے۔ میں چاہتی ہوں حدید تمہارے ساتھ یہ نہ ہو۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ آخر یہ میری اتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ بازار میں آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں ملنے والی سب سے اچھی چیز ہی خریدنا چاہتے ہیں، سب سے پسندیدہ چیز ہی پانا چاہتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں کسی بازار میں جانا نہیں پڑا، مگر پھر بھی تمہارے پاس سب سے بہتر چیز ہے۔ اسلام تمہارا مذہب، تمہارا دین، حضرت محمد تمہارے پیغمبر، اور اللہ تمہارا رب، اکیلا، واحد۔ اور اب تم بہترین چیز چھوڑ کر… حدید نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کرسٹینا، مذہب بازار میں رکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوتا۔ مذہب سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور اگر کوئی مذہب یہ چیز نہیں کر پاتا تو اسے کیوں چھوڑا نہ جائے، دوسرا مذہب اختیار کیوں نہ کیا جائے؟ یہ سارے مذاہب خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک اللہ کی تلاشی کرواتا ہے۔ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں مسلم رہوں یا کرسچن، یا پھر کوئی تیسرا مذہب اختیار کر لوں؟ فرق پڑتا ہے حدید، بہت فرق پڑتا ہے۔ تم محمد کو چھوڑ کر عیسیٰ کے پیروکار بننا چاہتے ہو، تم خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر ٹرینٹی پر ایمان لانا چاہتے ہو، تم ہر چیز ریپلیس کرنا چاہتے ہو، ہر چیز، پیغمبر، دین، خدا، تم سب کچھ غلط کرنا چاہتے ہو، تم سب کچھ غلط کر رہے ہو۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم محمد کا نام نہیں لوگے تو زندہ کیسے رہو گے؟ تم ان کے بارے میں نہیں سوچو گے تو سانس کیسے لوگے؟ تم ان کی جگہ کسی اور کو کیسے دو گے؟ چرچ کے اوپر لگا ہوا وہ کراس نظر آ رہا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اگلی بار جب تم اپنے سینے پر کراس بناؤ گے تو تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہوگے؟ تم اللہ کا نام لے رہے ہوگے، تم اس کو یاد کرو گے۔ نہیں حدید، تم جسے یاد کرو گے وہ خدا نہیں ہوگا۔ خدا تو واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے۔ کرسٹینا نے بلند آواز میں بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اور حدید کے سینے پر ہولی کراس بنایا تھا۔ تم کہو گے فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ۔ کیا تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی خاموش ہونا نہیں چاہتی تھی، وہ سب کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اسے ایک دم چپ ہونا پڑا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے، اس کی باتیں سنتے سنتے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے وہ اپنے گھٹنوں پر جھک گیا تھا۔ تم سمجھ نہیں سکتی کہ میں کن حالات میں ہوں، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم سب ایک جیسے ہو، صرف کنڈیم کر سکتے ہو، صرف کمنٹس دے سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا، اور پھر اس طرح بچوں کی طرح بلند آواز میں رونا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی روتے ہوئے کو کس طرح چپ کروایا جاتا ہے، اور اگر رونے والا مرد ہو تو پھر کس طرح اسے دلاسا دیا جانا چاہیے۔ وہ بے بسی سے اسے روتے بھی لگتے اور بولتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں مر سکتا۔ ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزر گئی تھی۔ کرسٹینا کو کوئی یاد آیا تھا۔ کاش میں تمہارے لیے ہی ہوتی، صرف تمہارے لیے۔ کسی کی آواز اس کے ذہن میں لہرائی تھی۔ وہ بے اختیار حدید پر جھک گئی تھی۔ وہ اب اس آواز، اس چہرے کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حدید پلیز مت رو۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی پشت پر پھیلا دیا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا سر سہلانے لگی تھی کسی بچے کی طرح، لیکن وہ چپ نہیں ہوا تھا۔ وہ روتا رہا تھا، بلک بلک کر، یوں جیسے
وہ زندگی میں پہلی بار رو رہا تھا۔ کرسٹینا کو پتہ نہیں چلا وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی اس کا سر سہلاتی رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا لرزتا ہوا وجود ساخت ہو گیا تھا اور پھر وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کرسٹینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو خشک کرنا چاہا تھا۔ ٹیشو گال پر لگتے ہی حدید نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے لیا تھا۔ اس سے نظریں ملائے بغیر اس نے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ کرسٹینا نے دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ بینچ سے اٹھنے لگی تھی اور تب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز میرے پاس رہو، میں اس وقت اکیلا رہنا نہیں چاہتا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ کرسٹینا رک گئی تھی۔ حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بھی خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ حدید نے اپنی گردن کو تھوڑا سا اس کی طرف موڑا تھا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کرسٹینا کے لیے اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس سے نظر چراتے ہوئے اس نے کہا، کیا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کرسٹینا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، پھر تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ حدید، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم اپنا مذہب کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ بہت نرم آواز میں اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر تھکن دیکھی تھی۔ حدید نے ایک بار پھر چہرے کو موڑ کر اسے دیکھا تھا اور پھر پہلے کی طرح بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اپنی چادر کو اس نے اپنے گرد کچھ اور لپیٹ لیا تھا۔ پھر اس نے حدید کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، مگر اب وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی تھیں۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ سن رہی تھی۔ اگر میں یہاں نہیں آتا تو میں خودکشی کر لیتا۔ میں نے کبھی، وہ کہہ رہا تھا، دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل عورت کوئی دوسری نہیں ہوگی۔ اس نے پاپا کو چلاتے سنا تھا، اور تم سے زیادہ ذلیل مرد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس بار اس نے ممی کو پاپا سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑتے سنا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ کبھی وہاں نہ آئے۔ میں نے تم سے شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم جیسی عورتیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کاش میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ پاپا نے کئی بار کہا جانے والا جملہ ایک بار پھر دہرایا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کا شور زیادہ نمایاں ہوتا، کیونکہ اس کا کمرہ ان کے کمرے کے قریب تھا۔ اس شادی پر تمہیں مجھ سے زیادہ پچھتاوا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیرنٹس نے ٹھیک کہا تھا، تمہارے پاس صرف روپیہ ہے، دماغ نہیں۔ تمہارا دل اور دماغ دونوں تنگ تھے اور تنگ ہیں۔ تم لوگ نہ خود خوش رہ سکتے ہو، نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہو۔ اصل میں تم جیلس ہوتے ہو، کیونکہ اس شہر، اس ملک میں مجھے جاننے والے لوگ تمہارے جاننے والوں سے زیادہ ہیں۔ جاننے والے یا چاہنے والے؟ حدید نے سر اٹھا کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ملازم کام میں مصروف تھے۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس حد تک باتیں سن سکتے تھے۔ اس کے والدین کی آوازیں یقیناً کچن تک جا رہی تھیں، مگر ملازمین کے چہروں پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ حسب معمول کچن میں ادھر ادھر پھر کر معمول کا کام نپٹانے میں مصروف تھے۔ ان کے لیے یہ آوازیں نئی نہیں تھیں۔ حدید کی طرح وہ بھی یہ سب کچھ پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہنے والے ہی سمجھ لو۔ تم جیسے تھرڈ کلاس ذہنیت رکھنے والے انسان سے کسی اچھی بات کی توقع کی بھی کیسے جا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ جو آج تمہارے پاس ہے، یہ اسی تھرڈ کلاس ذہنیت والے آدمی کی وجہ سے ہے۔ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ جو تم نے مجھے دیا وہ ہر شوہر بیوی کو دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے جتنا تم نے مجھے دیا۔ آئی وش کہ میں نے تمہیں کچھ نہ دیا ہوتا۔ میں نے تمہیں گھر کے ایک کمرے میں بند رکھا ہوتا، تمہیں کبھی باہر نہ جانے دیا ہوتا۔ اس نے پاپا کی بات پر ممی کا ایک طنزیہ کہا سنا تھا۔ تم 20ویں صدی میں رہتے ہو بلال علی، 18ویں صدی میں نہیں۔ تم مجھے قید کیسے کر سکتے تھے؟ میری جیسی عورت کو ایک کمرے میں بند کر کے کیسے رکھ سکتے تھے؟ تم جانتے ہو جس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں وہاں تم زرشی کے حوالے سے جانے جاتے ہو۔ تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے وہاں۔ میری وجہ سے تم کروڑوں کے کانٹریکٹ حاصل۔ اس نے پاپا کو ممی کی بات کاٹ کر چلاتے سنا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔
تمہارے حوالے سے صرف بدنامی اور رسوائی ملتی ہے مجھے۔ تمہاری آوارگی کی وجہ سے لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتا ہوں میں تمہارے حوالے سے پہچانا جانا نہیں چاہتا۔ تم عذاب بن گئی ہو میری زندگی کے لیے۔ حدید کا چہرہ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ بھی نیا نہیں تھا، پھر بھی ہر بار ان لفظوں کی اذیت پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ میں آوارہ ہوں تو تم کیا ہو؟ تمہارے کارنامے گنوانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تم ہو کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہوں بلال علی، سب کچھ جانتی ہوں۔ تم جس بزنس ٹور کے لیے اپنی سیکریٹری کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے میں اس سے بھی واقف ہوں۔ ہاں گیا تھا لیلا کے ساتھ مری۔ پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک بار نہیں 10 بار جاؤں گا، خود کون سی پارسا ہو۔ وہ آج کل نیا ماڈل جو ہر وقت ساتھ لیے پھرتی ہو، جانتا ہوں اس کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں۔ حدید اپنا سر بے بسی سے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب روز نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ممی اور پاپا کا سامنا روز نہیں ہوتا تھا۔ وہ کئی دن کے بعد ملا کرتے تھے۔ کبھی پاپا اپنے بزنس ٹور پر گئے ہوتے اور کبھی ممی اپنے فیشن شو کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتیں، لیکن جب بھی ان دونوں کا سامنا گھر پر ہوتا تھا وہ یہی سب کچھ کہا اور کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار، ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالنا، چیخنا چلانا، گالیاں دینا، برتن توڑنا، یا ہر وہ چیز جو ان دونوں کے ہاتھ میں آ جاتی وہ توڑ دیتے۔ وہ بچپن سے ہی یہی سب کچھ دیکھتا آ رہا تھا۔ بچپن میں وہ بہت سی باتوں کو زیادہ گہرائی میں نہیں سمجھتا تھا۔ والدین کے درمیان ہونے والے ہر جھگڑے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے اور ناراضگی ختم ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تھا تو صرف وقتی طور پر۔ اس کی ممی شادی سے پہلے ایک ماڈل گرل تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے تک وہ ماڈلنگ کرتی رہیں، پھر حدید کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ کر کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے پاپا ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ممی کو انہوں نے ایک کیٹ واک میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت وہ لندن میں تھیں اور بلال علی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں تھے۔ کیٹ واک کے بعد دونوں میں ایک مختصر سی ملاقات ہوئی تھی، پھر یہ ملاقات لمبی ملاقاتوں کی بنیاد بن گئی تھی۔ 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بلال علی نے باقاعدہ طور پر زرشی کو پرپوز کر دیا۔ زرشی کے والدین نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے، کیونکہ وہ زرشی کو پاکستان میں سیٹل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور بلال علی کو پاکستان ہی آنا تھا، کیونکہ یہاں ان کی فیکٹریز تھیں۔ زرشی نے اپنے والدین کے اعتراضات اور ناپسندیدگی کے باوجود بلال علی سے شادی کر لی تھی، کیونکہ اس وقت ان کے سر پر بلال علی کے عشق کا جنون سوار تھا۔ مگر بعد میں جب وہ باقاعدہ طور پر انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان رہنے لگیں تو انہیں احساس ہونے لگا کہ بلال علی ایک بہت ہی کنزرویٹو آدمی تھے، کم از کم بیوی کے معاملے میں، جبکہ بلال علی کا خیال تھا کہ اس نے زرشی کو جتنی آزادی دے رکھی ہے اتنی آزادی اس کے خاندان کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں تھی، اور یہ خیال بھی بڑی حد تک ٹھیک تھا۔ زرشی شادی کے بعد کچھ عرصے تک ماڈلنگ کرتی رہی۔ بلال علی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حدید کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی، مگر وہ گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر کپڑوں کی ڈیزائننگ شروع کر دی تھی۔ شروع میں بلال علی نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی اسے سپورٹ کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ جب ان کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں اعتراض ہونے لگا تھا۔ وہ رات گئے تک مختلف پارٹیز میں رہتیں اور حدید کو گورننس کے پاس چھوڑے رکھتیں۔ بات اگر صرف حدید اور گھر کو نظر انداز کرنے کی ہوتی تو شاید بلال علی برداشت کر لیتے، مگر زرشی نے بہت سے بوائے فرینڈس بھی بنا لیے تھے۔ وہ سارے ماڈلز جو اس کے کپڑوں کی ماڈلنگ کرتے تھے کھلے عام اس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ خود بھی گھر پر وقت گزارنے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ ہی خوش رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کے اور بلال علی کے اختلافات ابھر کر سامنے آنے لگے تھے، پھر گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ بلال علی خود بھی کوئی زیادہ پارسا بندہ نہیں تھا، اور یہ بات زرشی اچھی طرح جانتی تھی، اور اسی کمزوری کو وہ ہر جھگڑے میں اچھالتی تھی۔ بلال علی اگر اس کے افیئرز اور اسکینڈلز کی بات کرتے تو وہ بھی ان کے افیئرز کی تعداد گنوانے بیٹھ جاتی۔ وہ زندگی کو اس طریقے سے گزارنا چاہتی تھی جس طرح انگلینڈ میں گزارا کرتی تھی، کسی روک ٹوک کے بغیر، اپنی مرضی سے، اور بلال علی اس کے راستے میں جیسے ایک بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ دوسری طرف بلال علی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حماقت پر پچھتاوا پہلے سے بھی شدید ہوتا۔ وہ حدید کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہے تھے، اور اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے حق مہر میں
اسے اپنی جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز کا ایک بڑا حصہ دے دیا تھا۔ اب اگر وہ اسے طلاق دے دیتے تو انہیں مالی طور پر بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی زرشی کی طرح گھر سے باہر بہت سی سرگرمیاں تلاش کر لی تھیں۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اپنی اس کوشش میں انہوں نے جس چیز کو بھلا دیا تھا وہ حدید تھا۔ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی زرشی اور بلال علی نے اس کے لیے ایک گورننس رکھ دی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ گورننس بدل کر ایک اور گورننس رکھ دی گئی، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک او لیولز کے بعد وہ باہر نہیں چلا گیا۔ گورننس کو بار بار بدلنے سے یہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہو پایا، اور اس کی زندگی میں رشتوں کی کمی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی تھی۔ زرشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور بلال علی کی صرف 2 بہنیں تھیں جو دوسرے شہر میں سیٹل تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حدید بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا، ٹیوٹر سے ہوم ورک کرتا، کسی دوست سے فون پر بات کرتا، ٹی وی دیکھتا یا بلا مقصد گھر میں پھرتا رہتا۔ بعض دفعہ وہ کئی دن ماں باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتا، کیونکہ صبح وہ جس وقت اسکول جاتا اس وقت وہ دونوں سو رہے ہوتے، اور جس وقت شام کو بلال علی فیکٹری سے واپس آتے اور زرشی اپنے بوتیک سے، اس وقت عموماً وہ اپنے ٹیوٹر کے پاس ہوم ورک کر رہا ہوتا۔ جب تک وہ ہوم ورک سے فارغ ہوتا تب تک بلال علی اور زرشی دوبارہ اپنی سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر جا چکے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ دونوں اکٹھے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر وہ الگ الگ جایا کرتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حدید نے ناشتہ، لنچ اور رات کے کھانے پر ان دونوں کو اکٹھے دیکھا ہو۔ چھٹی کے دن بھی ان دونوں کی اپنی مصروفیات ہوتی تھیں۔ بچپن کی اس تنہائی نے اسے ایکسٹروورٹ کے بجائے انٹروورٹ بنا دیا تھا۔ وہ بہت خاموش رہا کرتا تھا۔ ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ خود کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ بلند آوازوں سے اسے خوف آتا تھا۔ اس کی کمپنی بھی شروع سے ہی محدود تھی، اور وہ دوست بھی اس کے گھر میں ہونے والی کسی بات سے آگاہ نہیں تھے۔ حدید کو خوف آتا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کرے گا تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی۔ اب وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کبھی اپنے فرینڈز سے ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وہ گھر کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح اب اسے بات بات پر ماں باپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ہر کام ان کے بغیر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہم اگر بعض دفعہ وہ یہ ضرور سوچتا کہ اس کے ماں باپ اس کے بغیر بھی گزارا کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اسے پیدا کرنے کی حماقت کیوں کی، اور اس وقت اسے اپنا وجود سب سے زیادہ بے وقت لگتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگی تھیں، بعض ایسی حقیقتیں اور سچائیاں بھی جنہیں پہلے اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں مذہب ایک تکیہ نوسی چیز سمجھی جاتی تھی۔ بلال علی اور زرشی دونوں بہت لبرل تھے۔ شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ دونوں صرف نام کی حد تک مسلمان تھے۔ وہ دونوں اپنے اصولوں اور خواہشات کے مطابق اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور جس سوسائٹی میں وہ رہتے تھے وہاں کبھی کسی کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کام نکلوانے کے لیے یا تو روپے کی ضرورت ہوتی تھی یا تعلقات کی، اور یہ دونوں چیزیں لوگوں کو زمین پر ہی مل جاتی تھیں۔ اسی لیے کسی کو کبھی خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بلال علی اور زرشی نے یہی مذہبی آزادی حدید کو بھی دی تھی۔ بچپن میں اسے ایک مولوی صاحب نے گھر آ کر قرآن پاک پڑھا دیا تھا، تب اس کی عمر 9 سال تھی۔ بلال علی کا خیال تھا کہ انہوں نے مذہب سے متعلق اپنے سارے فرائض ادا کر دیے تھے۔ حدید نے کبھی بھی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ہر بار جب اس کے امتحانات ہو رہے ہوتے یا جب زرشی اور بلال علی میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا تو پھر وہ لاشعوری طور پر خدا سے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا ضرور کرتا، مگر کبھی بھی اسے یہ نہیں لگا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ بلال علی اور زرشی کے جھگڑے ہمیشہ اسی رفتار کے ساتھ ہوتے رہتے تھے، اور امتحان میں وہ ہمیشہ دوسری یا تیسری پوزیشن ہی لے پاتا۔ پہلی پوزیشن صرف ایک خواب ہی رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اکثر خدا سے دعا ضرور مانگا کرتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہا ہوتا۔ او لیولز میں پہنچنے تک وہ بہت میچور اور سنجیدہ ہو چکا تھا، اور او لیولز کے دوران ہی اس کی زندگی میں ہی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ اس رات وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا تھا جب ملازم اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ آپ کا فون ہے، اس نے حدید کو اطلاع دی تھی۔ حدید باہر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اس کے دوست اکثر اسی وقت فون کیا کرتے تھے۔
اس رات بھی اس نے یہی سوچ کر فون اٹھایا تھا کہ اس کے کسی دوست نے اسے رنگ کیا ہوگا، مگر ریسیور سے آنے والی آواز سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ کیسے ہو حدید؟ آواز میں بلا کی بے تکلفی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف سے جواب بڑے شرارت آمیز لہجے میں دیا گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو واقعی نہیں پہچانا، آپ پلیز اپنا نام بتا دیں، اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا تھا۔ تم مجھے کسی بھی نام سے بلا سکتے ہو۔ حدید اس بار جواب سے کچھ اور الجھا تھا۔ اچھا چلو، پریشان مت ہو، تم ٹینا کہہ سکتے ہو۔ وہ شاید اس کی الجھن سمجھ گئی تھی۔ لیکن میں تو کسی ٹینا کو نہیں جانتا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ جان جاؤ گے، میں نے اسی لیے تو فون کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ نے کس نمبر پر رنگ کیا ہے؟ دوسری طرف سے اس لڑکی نے پورے اطمینان سے گھر کا فون نمبر بتا دیا تھا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس نے پوری طرح سوچ سمجھ کر ہی وہاں فون کیا تھا۔ اگر چاہو تو گھر کا پتہ بھی بتا سکتی ہوں، دوسری طرف سے فون نمبر بتانے کے بعد کہا گیا تھا، اور پھر حدید کے گھر کا پتہ اس لڑکی نے دہرایا تھا۔ فوری طور پر حدید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ جو لڑکی اس کا ایڈریس تک جانتی تھی اور کیا کیا جانتی ہوگی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے بے حد محتاط ہو کر پوچھا تھا۔ بہت سی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجھے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کرو۔ دوسری چیز یہ کہ مجھ سے باتیں کرو، بالکل دوست کی طرح، یوں جیسے ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، لیکن میں ایسی ویسی لڑکی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا لگا کر کہا گیا تھا۔ حدید نے فون بند کر دیا تھا، لیکن ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ حدید نے کچھ ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تھا، اور اس کا خدشہ درست تھا۔ دوسری طرف پھر وہی تھی۔ حدید نے اس بار فون کرنے کے بعد ریسیور کریڈل پر نہیں رکھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بہت دیر تک سو نہیں سکا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اس طرح کی کوئی لڑکی اس سے یوں بات کرتی۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی اس کا نام اور گھر کا پتہ کیسے جانتی ہے، اور آخر وہ کیا چاہتی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ اگلے چند دنوں میں یہ اس پر واضح ہو گیا تھا۔ ایک بار اسکول سے گھر آنے کے بعد فون کی گھنٹی بار بار بجتی رہی۔ اس نے ملازم کو کہہ دیا تھا کہ کسی لڑکی کے فون پر اسے نہ بلائے، لیکن اس لڑکی کے پاس شاید فون کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اس وقت تک فون کرتی رہی جب تک مجبور ہو کر ملازم حدید کو بلا نہ لاتا۔ کچھ دیر وہ جھللاتا، اسے جھڑکتا، اس کی گفتگو سنتا رہتا، اور پھر وہ فون بند کر دیتا۔ وہ اس سے عجیب احمقانہ باتیں پوچھتی رہتی تھی، جیسے آج تم نے لنچ پر کیا کھایا ہے، کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، رات کو کھانے میں کیا کھاؤ گے، ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھا ہے۔ وہ اس کے سوالوں سے اکتا جاتا، مگر وہ مسلسل سوال کرتی رہتی، اور وہ مجبوراً جواب دیتا رہتا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کب، کیوں اور کیسے، مگر اسے اس لڑکی کے فون کی عادت ہو گئی تھی، اور اس بات کا پتہ اسے تب چلا تھا جب ایک دن اس کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا تھا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اور پھر شام ہو گئی تھی، اور رات 10 بجے تک وہ وہی لاؤنج میں فون کے پاس بیٹھا رہا تھا، مگر فون نہیں آیا تھا۔ اس رات اس نے سوتے وقت خود کو پہلے سے بھی زیادہ اداس، تنہا اور بے چین محسوس کیا تھا۔ پھر 3 دن تک اس کی یہی حالت رہی تھی۔ اس لڑکی نے 3 دن تک فون نہیں کیا تھا، اور وہ 3 دن میں فون کے علاوہ سب کچھ جیسے بھول گیا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ سارا دن وہی لاؤنج میں فون کا انتظار کرتا رہتا، اور تب پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کی آواز اور فون کال اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکا تھا۔ چوتھے دن جب وہ اسکول سے گھر آیا تھا اور لنچ کر رہا تھا تو اس نے لاؤنج میں فون کی گھنٹی سنی تھی۔ وہ بے اختیار چمچ پلیٹ میں پھینک کر بھاگتا ہوا لاؤنج میں گیا تھا۔ فون پر وہی آواز تھی۔ 3 دن سے کہاں تھی تم؟ وہ آواز سنتے ہی چلایا تھا۔ دوسری طرف سے اس نے کہا لگایا تھا، اس کا مطلب ہے تم نے میری کمی محسوس کی۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی۔ بتاؤ نا، خاموش کیوں ہو؟ تم نے مس کیا مجھے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تم کہاں تھیں؟ اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں مری گئی ہوئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ مگر تم مجھے بتا بھی تو سکتی تھیں، یا کم از کم وہاں سے فون تو کر سکتی تھیں۔
اس نے احتجاج کیا تھا۔ اچھا اگلی دفعہ میں تمہیں بتا کر جاؤں گی۔ اس نے جیسے حدید کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ حدید خاموش ہو گیا تھا، اور ان 3 دنوں کے بعد حدید کی زندگی میں سب کچھ جیسے بدل گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں وہ جس سے محبت میں گرفتار ہوا تھا وہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر حدید کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ شروع میں ان دونوں کی گفتگو صرف فون پر ہوا کرتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ٹینا نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسی کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ حدید اسے دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف لگا تھا، اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے دوستی کرے، اور پھر اس نے حدید کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی تھیں، اور نتیجہ وہ فون کال تھی جو اس نے پہلی بار حدید کو کی تھی۔ وہ دونوں اب اسکول میں بھی ملا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں گھر سے باہر بھی ہونے لگی تھیں۔ اسے ٹینا کی ہر بات بہت پسند تھی، ہر انداز بھاتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جنہیں آسانی سے بھلایا جا سکے۔ پہلی بار جس کے ساتھ حدید نے اپنی باتیں شیئر کی تھیں وہ ٹینا ہی تھی۔ اس نے اسے ہر بات بتا دی تھی، اپنا بچپن، اپنی تنہائی، اپنے خواہشات اور اپنے والدین۔ اس نے ہر ایک کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ بڑی ہمدردی سے اس کی باتیں سنتی اور اسے تسلیاں دیتی رہتی۔ خود وہ بھی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے ڈیڈی بھی بزنس کرتے تھے، اور اس کی ممی بھی کافی سوشل تھیں، لیکن حدید کی ممی کی طرح وہ گھر سے باہر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھیں، اور نہ ہی انہوں نے گھر کو اس کی ممی کی طرح بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ٹینا بھی اسی تنہائی اور ڈپریشن کا شکار تھی جس کا سامنا حدید کر رہا تھا۔ دونوں گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنے گھر اور گھر والوں کے حالات بتاتے رہتے۔ کیا بات ہے حدید، بہت پریشان ہو؟ اس دن بریک میں ٹینا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ پاپا ممی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ تو دینے دو، یہ ان کا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حدید نے حیرانی سے ٹینا کے اطمینان کو دیکھا تھا۔ ٹینا، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں۔ تو پھر میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹینا سنجیدگی سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے تمہیں نظر انداز کر رکھا ہے؟ ٹینا نے کہا تھا۔ ہاں، اس حقیقت کے باوجود کہ حدید نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ وہ اکٹھے رہیں۔ تو صرف تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ تم سے پوچھ کر تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے نا؟ پھر مجھے بتاؤ ٹینا، میں کیا کروں؟ میں ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ حدید، تو برے والدین سے ایک اچھا باپ بہتر ہے۔ جس طرح کی زندگی تم گزار رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم دونوں کو الگ ہو جانے دو۔ کم از کم تمہیں ان روز روز کے جھگڑوں سے تو نجات مل جائے گی۔ ٹینا، تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اکٹھے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کی عزت کرنے لگیں گے۔ ڈائیورس ہونے کے بعد تو مجھے خوف آتا ہے ٹینا کہ وہ الگ ہو جائیں گے تو میرا کوئی گھر نہیں رہے گا۔ وہ دونوں اپنی نئی دنیا میں مصروف ہو جائیں گے، وہ مجھے بھول جائیں گے۔ ٹینا نے اسے ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اسے حدید پر ترس آ رہا تھا۔ انہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے، تمہارے کہنے سے کوئی نہیں رکے گا۔ تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں میچور ہو جانا چاہیے، حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی ہوتی تو بہت پہلے ہو جاتی۔ 16-17 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جو کپل اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کے بعد بھی اس طرح کی زندگی گزاریں، وہ اگلے 16-17 سال بھی اسی طرح گزارتے ہیں۔ تم ان دونوں کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو۔ تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈو۔ یہ سب کچھ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں۔ ٹینا اسے کسی بڑے کی طرح سمجھا رہی تھی، اور وہ بے بسی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بریک ختم ہونے کے بعد وہ اپنی کلاس میں واپس آ گیا تھا۔